ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ نساء کی آیت کریمہ آپ کے روبرو تلاوت کی گئی. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ایمان والوں سے مخاطب ہو کر اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ کے لیے انصاف کی گواہی دینے والے بن جاؤ، اگرچہ کہ یہ گواہی خود تمہارے خلاف کیوں نہ ہو، تمہارے ماں باپ کے خلاف کیوں نہ ہو، تمہارے قریبی رشتہ دار کے خلاف کیوں نہ ہو، انصاف کے گواہی دینے والے بنو. ان یکن غنیا او فقیرا، فرمایا کہ ایک مالدار ہے اور ایک فقیر ہے، غریب ہے. چاہے انسانوں کی کوئی بھی حیثیت ہو، مالدار اور بڑے آدمی، مالدار ہے، تاجدار ہے، سردار ہے، اس لیے تم ناانصافی کرو؟ نہیں. غریب آدمی کی غربت کو، ناداری کو، فقر و فاقے کو دیکھ کر اس پر رحم کھاؤ اور ناانصافی کرو؟ یہ بھی نہیں. لوگوں کی حیثیتیں مت دیکھو، بس یہ دیکھو ہماری شریعت کیا کہتی ہے، قرآن کا قانون کیا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے. بس قانون خدا کو دیکھ کر فیصلے کرو، لوگوں کے چہرے دیکھ کر نہیں. زید کالا ہے بکر گورا ہے، زید امیر ہے بکر غریب ہے. لوگوں کے عہدوں کو دیکھ کر، لوگوں کے چہروں کو دیکھ کر، رشتے ناتوں کو دیکھ کر، عہدہ و منصب کو دیکھ کر، رنگ و نسل کو دیکھ کر ہرگز فیصلے نہ کرو. فیصلہ کرنا ہو اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے کرو. ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما. سامنے والا امیر ہو کہ غریب ہو، اللہ تعالیٰ کی حیثیت کو اہمیت دو. محترم حضرات، آج اس آیت کریمہ کی روشنی میں میں عدل و انصاف کے حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو کرنے جا رہا ہوں. حضرات، عدل اور انصاف یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ہیں. اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، اگر یہ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا
کہ اسلام کی تعلیمات کا خلاصہ عدل و انصاف ہے۔ جتنی بھی تعلیمات اللہ اس کے رسول نے دی ہیں، تمام تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے، اللہ کے ساتھ بھی انصاف کرو، اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی انصاف کرو۔ اللہ کے بندوں کے ساتھ انصاف کرنا سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ اللہ کے ساتھ انصاف کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ انصاف کرنے کا مطلب یہ ہے، اللہ اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، اسی نے سب کچھ بنایا ہے، اس کائنات کا کرتا دھرتا اللہ ہے۔ دنیا میں کوئی نہیں جس نے کچھ بنایا ہو، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور اللہ کی دی ہوئی عقل و فراست کی روشنی میں ہم دنیا میں بہت ساری چیزیں بناتے ہیں۔ جب کائنات کا خالق مالک اللہ ہے تو بندگی اور عبادت کا حقدار بھی اللہ ہی ہے۔ اللہ کے ساتھ انصاف کا مطلب یہ ہے عبادت صرف اللہ کے ساتھ کی جائے، اور اللہ کو چھوڑ کر جو غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ اللہ کے ساتھ ناانصافی کرتا ہے، وہ اللہ پر سراسر ظلم کرتا ہے۔ پیدا کرنے والے خالق مالک کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے سر جھکائے، کسی اور کو خدا مانے۔ مثلاً عقیدہ توحید یہ انصاف کا سب سے بڑا مظہر ہے کہ عبادت صرف اللہ کی جائے، عبادت کے تقاضے اسی کے ساتھ ہو۔ محترم حضرات، اسلام کی ساری تعلیمات، اللہ اکبر، تمام آسمانی تعلیمات کا خلاصہ عدل و انصاف ہے۔ سارے پیغمبروں کی تعلیمات کا خلاصہ عدل و انصاف ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا خلاصہ عدل و انصاف ہے۔ قرآن کی تعلیمات کا خلاصہ عدل و انصاف ہے۔ اللہ اکبر، آج دنیا میں اسلام جتنا انصاف کی بات کرتا ہے، کسی مذہبی تعلیمات میں ایسا انصاف آپ کو نہیں ملے گا۔ اس کے باوجود بہت سارے لوگ اسلام کی بعض تعلیمات کو لے کر اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام میں انصاف نہیں۔ ایک مثال کے طور پر چھوٹی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ اسلام مارے وراثت تقسیم کرنے کی جب بات آتی ہے تو اسلام کہتا ہے مرد کو 2 حصے، عورت کو 1 حصہ، اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ اسلام کی تعلیمات انصاف نہیں ہے، اس میں مرد کو زیادہ مل رہا ہے، عورت کو کم مل رہا ہے، یہاں انصاف کہاں ہے؟ حضرات، یہی انصاف ہے کہ مرد کو 2 حصے ملے، عورت کو 1 حصہ ملے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری شریعت خرچ کا ذمہ دار صرف مرد کو بتاتی ہے۔ مرد جب باپ کی شکل میں ہوتا ہے اس پر ضروری ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ اولاد پہ خرچ کرے۔ مرد جب شوہر کی شکل میں ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیوی پر خرچ کرے۔ مرد جب بھائی کی شکل میں ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ بہنوں پر خرچ کرے۔ آپ نہیں بتا سکتے عورت پر 1 روپے کی ذمہ داری ہو۔ اب آپ بتائیے، مرد اور عورت کے ساتھ جو اسلام نے مارے وراثت تقسیم کرنے کا حکم دیا، مرد کو 2 حصے ملنا یہ مرد کے ساتھ انصاف ہے، اور عورت کو 1 حصہ ملنا یہ عورت کے لیے انصاف ہے۔ تو لہٰذا اسلام کی تعلیمات میں اللہ تعالیٰ نے انصاف ہی انصاف رکھا ہے۔ محترم حضرات، اگر ہم سچے پکے مومن بننا چاہتے ہیں تو انصاف کو لازم پکڑنا چاہیے۔ انصاف یہ مومنوں کا شیوا ہے، یہ مثالی مسلمانوں کی پہچان ہے۔ اللہ اکبر، ہر خطبے میں ہم یہ آیت سنتے ہیں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا، عدل کرنے کا اور احسان کرنے کا، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور قریبی رشتہ داروں کو دینے کا، وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اور اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے فحش اور بے حیائی سے، گناہوں سے اور ظلم و زیادتی سے۔ 3 باتوں کا حکم دیا، 3 باتوں سے منع فرمایا۔ اس میں سے ایک بات انصاف کا حکم دیا اور ایک بات ظلم سے منع کیا۔ ہر خطبے میں خطیب کی زبان سے آپ یہ آیت سنتے ہیں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ محترم حضرات، اسی لیے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، ایک مشہور آیت ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 50 پر 8، اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو حقداروں تک پہنچاؤ۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کیے، کعبۃ اللہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا، تو اس وقت اللہ کے نبی کعبے میں داخل ہونے کے لیے کعبے کی چابی منگوائے۔ کعبے کی چابی حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی۔ چابی لی گئی اور کعبے کا دروازہ کھول کر اللہ کے نبی صحابہ کعبے میں داخل ہوئے۔ صحابہ سمجھ رہے تھے زمانے جاہلیت سے کعبۃ اللہ کے رکھوالے، اس کی ذمہ دار، اس کے چابی کی ذمہ داری عثمان بن طلحہ کے خاندان سے چلی آ رہی ہے۔ اب مکہ فتح ہو چکا ہے، اللہ کے نبی چابی لے چکے ہیں، اب شاید ان کے خاندان کو چابی نہیں جائے گی، لوگ یہ سمجھ رہے تھے۔ لیکن اللہ کے نبی کعبے سے باہر جب آئے، تالا لگائے، تو حضرت عثمان بن طلحہ کو چابی واپس کر دیے۔ اس وقت قرآن کی آیت نازل ہوئی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو حقداروں تک پہنچاؤ، یہی انصاف ہے۔ اور کعبے کی چابی کو حفاظت کرنا یہ بہت بڑی امانت ہے، ذمہ داری ہے، اور اللہ کے نبی نے اس چابی کو عثمان بن طلحہ کو بلا کر واپس دے دیا اور فرمایا یہ چابی تمہارے ہی خاندان میں رہے گی، قیامت تک رہے گی، اور ظالم ہوگا وہ انسان جو انسان اس چابی کو تمہارے خاندان سے چھین لے گا۔ محترم حضرات، یہ آیت بڑی مشہور آیت ہے۔ آپ کو معلوم ہے امریکہ میں ہارورڈ ایک مشہور یونیورسٹی ہے، اس میں ایک لا کالج ہے۔ ان عمارتوں میں سے ایک عمارت کے اوپر امریکہ میں یہ آیت لکھی ہوئی ہے، سورہ نساء آیت نمبر 50 پر 8، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے امانتوں کو حقداروں تک پہنچاؤ۔ اللہ اکبر، غور کیجئے، امریکہ کے اندر جو کہ عیسائی ملک ہے، وہاں پر قرآن کی یہ آیت لا کالج کے اوپر لکھی ہوئی ہے، والفضل ما شہدت به الاعداء، فضیلت یہی ہے کہ دشمن بھی گواہی دے۔ تو انصاف، ایسا انصاف قرآن ہم کو بتاتا ہے کہ دنیا والے بھی، غیر مسلمین بھی اس انصاف کی تعریف کرتے ہیں۔ محترم حضرات، بسا اوقات انسان کو انصاف کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، عہدہ رکھ کر، طاقت رکھ کر، حکومت رکھتے ہوئے، اختیار اقتدار رکھتے ہوئے انصاف کرنا کبھی کبھی انسان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے باوجود وقت کا حاکم، وقت کا حکمران انصاف کرتا ہے، ناانصافی سے کام نہیں لیتا۔ ایسے حکمرانوں کی، ایسے عادل بادشاہوں کی بڑی تعریف کی گئی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، سورج سروں پر ہوگا، لوگ گرمی سے پریشان ہوں گے، سائے کے لیے ترس رہے ہوں گے، ایسے موقع پر ٹھنڈا سایہ، عرش کا سایہ 7 خوش نصیبوں کو نصیب ہوگا۔ ان 7 خوش نصیبوں میں پہلا نام پیارے نبی نے فرمایا امام عادل، انصاف کرنے والا بادشاہ، انصاف کرنے والا حکمران، اسے قیامت کے دن عرش الہی کے نیچے سایہ نصیب ہوگا، جگہ مل جائے گی۔ جو عام لوگ ہوتے ہیں، بادشاہ ہو یا عام لوگ ہو، چھوٹے موٹے عہدے جن کے پاس ہوتے ہیں، جو اپنے ماتحتوں کے ساتھ انصاف کرتے ہیں، جو اپنے چھوٹوں کے ساتھ انصاف کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو بھی بڑے مرتبے ملنے والے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المقسطون علی منابر من نور، جو انصاف کرنے والے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو نور کے ممبروں پر بٹھائے گا، عن یمین الرحمن، رحمان کے رائٹ سائیڈ میں نور کے ممبر بنے ہوں گے۔ ان نور کے ممبروں پر، دنیا میں جیسے بڑے بڑے اسٹیج ہوتے ہیں،
بڑے لوگوں کو عزت کے لیے اس پر بٹھایا جاتا ہے، تو قیامت کے دن ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نور کا اسٹیج بنائے گا، نور کا ممبر بنائے گا، اور اس پر ان لوگوں کو بٹھائے گا جو دنیا میں انصاف کو لازم پکڑتے ہیں، دنیا میں ذرا برابر کسی پر ظلم نہیں کرتے، انصاف کرتے ہیں، دنیا میں بھی انصاف کیے، عزت کی اللہ نے ان کو عزت دیا، آخرت میں بھی اللہ ان کو عزت دے گا۔ محترم حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف نظریاتی تعلیمات دے کے خاموش نہیں رہ گئے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کا حکم دینے کے بعد انصاف کو عملی جامہ پہنا کے بڑے بڑے نمونے ہمارے لیے چھوڑے ہیں۔ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک بڑے خاندان کی بڑی عورت نے چوری کر لیا، اور آپ کو معلوم ہے چوری کرنے کی سزا قرآن کیا کہتا ہے؟ اس کے ہاتھ کو یہاں سے کاٹ دیا جائے۔ تو فاطمہ مخزومی نامی ایک عورت ہے، اس نے چوری کر لیا، اور چوری کی لت بعض لوگوں کو ایسے لگ جاتی ہے، بڑے خاندان کے ہونے کے باوجود بھی چوری کرنا، یہ عادت ان سے نہیں چھوٹتی۔ بڑے خاندان کی بڑی خاتون ہے فاطمہ مخزومی، اس نے چوری کر لیا۔ مقدمہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ سن کر تحقیق کر کے فیصلہ سنا دیا کہ ان کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، قرآن کہتا ہے چوری کرنے والا مرد ہو، چوری کرنے والی عورت ہو، ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائے۔ پیارے نبی نے فیصلہ سنا دیا، خاندان والے پریشان ہو گئے، کیا اب ہماری خاندان کی ایک بڑی عزت والی خاتون کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا، کیا کریں؟ اللہ کے نبی کے پاس جا کر بات کرنے کی ہمت کسی کو نہیں۔ کون سفارش کرے گا، کون شفاعت کرے گا اللہ کے نبی کے پاس؟ کسے اتنی ہمت ہے؟ قرآن کا قانون ہے۔ لوگوں نے دیکھا اللہ کے نبی کے ایک چہیتے صحابی تھے، ان کو حب رسول اللہ کا ٹائٹل ملا تھا، وہ اللہ کے نبی کے چہیتے ہیں، وہ اللہ کے نبی کے لاڈلے ہیں، اللہ کے نبی اتنا ان کو چاہتے ہیں، وہ بھی اللہ کے نبی کو اتنا چاہتے ہیں۔ ان کا نام ہے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لوگ ان کے پاس آئے، فاطمہ مخزومی کے خاندان والے، کہا اے اسامہ اس گھڑی تم ہی اللہ کے نبی کے پاس جا کر سفارش کر سکتے ہو۔ حضرت اسامہ گئے، سفارش کیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے لال پیلا ہو گیا، پیارے نبی کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ پیارے نبی نے حضرت اسامہ سے فرمایا اتشفع فی حد من حدود اللہ، اے اسامہ اللہ کے حدود میں سفارش کرنے آئے ہو؟ اللہ کے حدود میں ناانصافی کی بات کرنے آئے ہو؟ کیا اللہ کی حدود کو رکاوٹ بننا چاہتے ہو؟ اللہ کا حد تو یہ کہتا ہے کہ چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، اور تم رکاوٹ بن رہے ہو۔ پھر اللہ کے نبی نے وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، تم سے پہلے امتوں میں ہوتا یہ تھا کہ کوئی شریف اور بڑا آدمی چوری کرتا تو اسے معاف کر دیا جاتا، اور کوئی غریب اور چھوٹا آدمی چوری کرتا تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها، تم فاطمہ مخزومیہ کی کیا بات کر رہے ہو؟ محمد کی بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرتی تو تم دیکھتے محمد بیٹی فاطمہ کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ ایسے انصاف کے نمونے، نادر نمونے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا والوں کے سامنے پیش کیے۔ محترم حضرات، مسلمان تو مسلمان، کافر بھی اگر انصاف کرتا ہے تو اسلام اس کو قدر کی نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ ایک غیر مسلم بھی اگر انصاف کرے، آپ کو معلوم ہے جب مسلمانوں کو مکے میں جینا دوبھر ہو گیا، مکے میں مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، طرح طرح سے آزمائے جا رہے تھے، مسلمان بے چین تھے، پریشان تھے، کیا کرے؟ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو پناہ دینے، حفاظت کرنے، ان کی جان کی حفاظت کرنے کے لیے مسلمانوں کو ہجرت کا حکم دیا۔ ہجرت کیے تو مسلمان کدھر ہجرت کیے؟ حبشہ کے بادشاہ کے پاس گئے۔ حبشہ کا بادشاہ ایک عیسائی بادشاہ، عیسائی ملک تھا۔ اللہ کے نبی مسلمانوں کو مکے سے نکال کر ایک عیسائی بادشاہ حبشہ کو کیوں بھیجے؟ فَإِنَّ بِهَا مَلِكٌ لَا يُظْلَمُ عِنْدَهُ أَحَدٌ،
اس لیے کہ وہاں ایک بادشاہ رہتا تھا، اس کے پاس کسی پر ظلم نہیں ہوتا تھا، یعنی مسلمانوں کے ساتھ وہ اچھا سلوک کرتا تھا، انصاف کرنے والا بادشاہ تھا، اسی لیے مسلمان 2 سال تک حبشے میں پناہ لیے، حفاظت لیے۔ محترم حضرات، زندگی میں انصاف کرنا سب سے زیادہ مشکل کب ہوتا ہے جانتے ہو؟ جب سامنے والا میرا دشمن ہے، میں اس کے سلسلے میں فیصلہ کر رہا ہوں، اس گھڑی میں انصاف کرنا میرے لیے آپ کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دشمن کی کوئی اچھائی بھی اچھائی نہیں لگتی ہے، دشمن کی اچھائی بھی انسان کو بری معلوم ہوتی ہے۔ ایسے موقع پر قرآن کہتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا، کسی قوم کی دشمنی آپ کو ناانصافی کی طرف نہ لے جائے، کسی قوم کی دشمنی تم کو انصاف کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے۔ دشمن کے ساتھ بھی انصاف کرنے کی تعلیم قرآن ہم کو دیتا ہے، اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ آپ بتائیے۔ آپ کو معلوم ہے خیبر میں مدینے کے باہر یہودی رہتے تھے، مسلمانوں نے خیبر کو فتح کر لیا۔ آپ کو معلوم ہے مسلمانوں کے کٹر دشمن تب بھی اور اب بھی یہودی ہی ہیں، تو خیبر میں یہودی رہتے تھے، مسلمان خیبر کو اپنے قبضے میں کر لیے، فتح کر لیے، کامیابی حاصل کر لیے۔ کامیابی حاصل کرنے کے باوجود اللہ کے نبی نے یہودیوں کے ساتھ صلح کیا کہ تم خیبر میں ہی رہ سکتے ہو، خیبر کی جو پیداوار ہے، جو فصل نکلے گی، کھجور کے درخت بڑے قیمتی درخت تھے وہاں، جو بھی پیداوار ہوگی آدھا تمہارا اور آدھا ہمارا، اور کاشتکاری تم ہی لوگ کرو گے۔ جب فصل پک کے تیار کھڑی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کو آدھے آدھے تقسیم کرنے کے لیے اس زمانے میں حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارسال کیے، بھیجے، وہاں روانہ کیے۔ اس زمانے کا قانون کیا تھا؟ درختوں کو دیکھ کر، درختوں کے پھلوں کو دیکھ کر اندازہ لگانے والے لوگ ہوتے تھے، بڑا بعض لوگ ہوتے تھے کہ پھلوں کو دیکھ کر اندازہ لگاتے تھے کہ اتنے کیجی پھل نکلیں گے، اتنے تعداد میں پھل نکلیں گے۔ درختوں کو ایک نظر ڈال کے فیصلہ کرتے تھے، ہر آدمی نہیں کر سکتا تھا، کچھ ماہرین رہتے تھے۔ انہی ماہروں میں جن کو حراس کہا جاتا ہے، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ماہر تھے، جتنے بھی ہزاروں درخت ہو ایک نظر دیکھ کے اندازہ لگا کے بول دیتے تھے کہ اتنے پھل اتریں گے۔ ان کو اللہ کے نبی بھیجے، عبداللہ بن رواحہ کو، وہ گئے، دیکھ کے اندازہ لگائے، پھلوں کو 2 حصے میں تقسیم کر دیے۔ پھر یہودیوں سے، خیبر کے یہودیوں سے مخاطب ہو کر حضرت عبداللہ بن رواحہ نے کہا اے یہودیوں، تم ہمارے دشمن ہو، تم وہ قوم ہو جنہوں نے ہمارے پیغمبروں کو قتل کیا ہے، اللہ کے نبیوں کو تم نے شہید کیا ہے، تمہاری ہم سے بڑی دشمنی ہے، اس کی دشمنی کے باوجود ہم تمہارے ساتھ ناانصاف نہیں کریں گے، یہ دشمنی انصاف کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ نے کہا کہ یہ کھجور تمہارے ہیں اور یہ کھجور ہمارے ہیں۔ اس فیصلے کو دیکھ کر یہودی حیران رہ گئے، وہ سمجھ رہے تھے کہ مسلمان ہمارے ساتھ اتنا انصاف نہیں کریں گے، ان کا گمان تھا کہ مسلمان ایسا اتنا اچھا فیصلہ نہیں کریں گے۔ جب یہ فیصلے کو انہوں نے دیکھا، ان کی زبانوں سے بے ساختہ یہ الفاظ نکل گئے بِهَذَا الْعَدْلِ قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اسی انصاف کے بل بوتے پر یہ زمین و آسمان آج تک رکے ہوئے۔ یہودیوں نے کہا مسلمانوں کے اسی انصاف کے بل بوتے پر یہ آسمان بھی صحیح سلامت ہے، یہ زمین بھی صحیح سلامت ہے، اگر یہ انصاف دنیا میں نہ ہوتا یہ کائنات کبھی کی فنا ہو چکی ہوتی۔ محترم حضرات، میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے بتانا چاہتا ہوں، جو والدین ہوتے ہیں وہ اپنے اولاد کے ساتھ مال تقسیم کرنے میں انصاف کرے۔ عام طور پہ کیا ہوتا ہے، ایک بچے کو زیادہ چاہتے ہیں زیادہ مال دے دیتے ہیں، کسی بچے کو کم چاہتے ہیں کم مال دے دیتے ہیں یا محروم کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے جس بچے کو آپ محروم کریں گے کل وہی بچہ آپ کا باغی بنے گا، آپ کا نافرمان بنے گا۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے والد نے ایک زمین گفٹ دی، تحفہ دیا۔ ان کے والد اللہ کے نبی کے پاس آئے،
اور کہا کہ اللہ کے نبی میں یہ زمین تحفے کے طور پہ میرے بیٹے نعمان کو دیا ہوں، آپ کو گواہ بنانے کے لیے آیا ہوں۔ پیارے نبی نے فرمایا جتنا تحفہ تم نعمان کو دیے ہو دوسری اولاد کو بھی اتنا تحفہ دیے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ تو پیارے نبی نے فرمایا دینا ہو تو نعمان کی طرح ساری اولاد کو تحفہ دو، ورنہ نعمان کا تحفہ بھی واپس لے لو۔ اولاد کے درمیان ماں باپ انصاف کرے۔ اور دوسری بات یہ ہے جس انسان کو ایک سے زیادہ بیویاں ہوں، قرآن کہتا ہے اپنی بیویوں کے درمیان بھی انصاف کرے۔ ایک بیوی کے ساتھ بار بار جانا اور کسی بیوی کو لاوارث ایسے ہی چھوڑ دینا، اگر انصاف نہیں کر سکتے تو ایک سے زیادہ شادی کرنے کی اجازت نہیں۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، قرآن کہتا ہے اگر تم بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکتے تو بس ایک شادی پہ اکتفا کر لو، دو شادیاں مت کرو۔ اسی طریقے سے محترم حضرات، کوئی اسکول کا پرنسپل ہے، اسے بھی یہی حکم، ان تعلیمات کی روشنی میں اسے بھی ٹیچروں کے درمیان انصاف کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ایک ٹیچر کو فوراً چھٹی دے دیتا ہے، ایک ٹیچر کو چھٹی دینے میں ستاتا ہے۔ ٹیچر کو بھی یہی حکم ہے کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کے درمیان انصاف کرے، کسی بچے کو اپنے قریب کرے، وہ کسی بچے کو پھٹک کے نہ دیکھے۔ کمپنی کا کوئی اونر ہوتا ہے، یجمان ہوتا ہے، اسے بھی یہی حکم ہے کہ اپنے ملازمین اور ورکروں کے ساتھ انصاف کرے۔ تنظیم کے ذمہ دار، کمیٹی کے ذمہ دار کوئی بھی ہو، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، ہماری شریعت یہ کہتی ہے اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اپنے چھوٹوں کے ساتھ انصاف کرنے کی بات کہتی ہے۔ تجارت کے معاملے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ وزنوا بالقسطاس المستقیم، جب ترازو میں تول کر دیتے ہو انصاف کے تقاضوں کو ملحوظ رکھ کے تول کے دو۔ اسی طریقے سے محترم حضرات دیکھیے، صحابہ کو اللہ کے نبی نے انصاف کا ایسا سبق سکھایا۔ ایک مرتبہ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیان میں فرمایا یا ایھا الناس اسمعوا واطیعوا، اے لوگوں میری بات کو غور سے سنو اور میری اطاعت کرو۔ ایک آدمی کھڑا ہوا مجلس میں سے، اس نے کہا لا اسمع ولا اطیع، نہ میں آپ کی بات سنوں گا نہ میں آپ کی اطاعت کروں گا۔ حضرت عمر سے کہہ رہا ہے۔ حضرت عمر کچھ ناراض نہیں ہوئے، کہا کیا بات ہے بھائی، کیوں ایسے بول رہے ہو؟ تو اس نے کہا میں دیکھ رہا ہوں مال غنیمت تقسیم کرنے میں آپ ناانصافی کر رہے ہو۔ کہا کیوں، کیا بات ہے؟ کہا سب کو ایک ایک چادر تقسیم کیے ہو اور آپ 2 چادر پہنے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس کا جواب میں نہیں دوں گا، میرا بیٹا عبداللہ دے گا۔ عبداللہ کو آگے بڑھائے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، کہا لوگوں میرے ابا عمر نے سب کو برابر ایک ایک چادر دی، میرے ابا عمر بھی ایک ہی چادر لیے، جو دوسری چادر اپنے زیب تن کیے ہوئے ہیں وہ میری چادر ہے۔ حضرت عمر ذرا بھی غصہ نہیں ہوئے، بلکہ حضرت عمر لوگوں کو کہنے کی اجازت دیتے تھے، بات کرنے کی اجازت دیتے تھے، ایسے انصاف پسند بادشاہ تھے۔ لہٰذا ہم کو بھی چاہیے کہ انصاف اپنی زندگی میں لازم پکڑ لیں۔ انصاف یہ اللہ کا حکم ہے، یہ قرآن کا حکم ہے، یہ پیغمبروں کا حکم ہے، ساری آسمانی کتابوں کا حکم ہے۔ جب تک ہم انصاف کریں گے اس دنیا میں امن باقی رہے گی، اور انصاف اتنی بڑی نعمت ہے کہ ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے۔ اور اس کا اپوزٹ ورڈ جو ہے ظلم ہے۔ ظلم اللہ کو اتنا ناپسند ہے، اتنا ناپسند ہے، انسان تو انسان، جانوروں کے درمیان بھی اللہ نے ظلم کو ناپسند کیا ہے۔ فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن اگر کوئی سینگ والی بکری بغیر سینگ والی بکری کو دنیا میں ماری ہوگی، اللہ ان دونوں بکریوں کو قیامت کے دن لائے گا، جسے دنیا میں سینگ نہیں تھے اسے سینگ دیے جائیں گے اور کہا جائے گا اب تو دنیا کا بدلہ لے لے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اسلامی تعلیمات کا خلاصہ ہے عدل و انصاف، لہٰذا اس کو مضبوط پکڑنا چاہیے اور لازم پکڑنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اللہ کے ان احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے درمیان اتحاد و اتفاق عطا فرمائے، پیار محبت الفت کا ماحول پیدا فرمائے، آنے والے بیماریوں سے بلاؤں سے حادثوں سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی جب تک دنیا میں
رکھے، ایمان کے ساتھ رکھے۔ اے اللہ جب ہماری موت آئے تو کلمہ لا الہ الا اللہ پر خاتمہ فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم، ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم۔